سماعت فرمایا. بس دو چیزوں پر مختصراً کلام کروں گا. ایک تو ابتدا میں جو آیت ذکر کی اتحاد امت کے بارے میں، اس میں واضح طور پہ فرمایا گیا کہ اگر آپ ٹکڑیوں میں بڑھ جائیں گے تو آپ کی مجتمع قوت ختم ہو جائے گی. تو اس پر بہت زیادہ غور و تفکر کی ضرورت ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ فرمان ذیشان ہمیشہ ذہن میں رکھیں کہ لا تجتمع امتی علی الضلالہ، میری امت کبھی گمراہی پر مجتمع نہیں ہوگی. یعنی ہماری اس امت کی میجورٹی ہمیشہ حق پر قائم رہے گی. اور میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اتبعوا سواد العظم من شذ شذ فی النار، بڑی جماعت کی پیروی کرو، میجورٹی کی پیروی کرو، جو جماعت سے علیحدہ ہوا وہ جہنم میں علیحدہ کیا جائے گا. تو اب ہمارے ہاں جو 1500 سال میں ہمارے علماء، ہمارے فقہا جن چیزوں پر متفق ہیں، اب باقاعدہ پری پلان اور بھاری رکوم کے ساتھ ایسے لوگوں کو بٹھایا جاتا ہے جو ان متفقن علیہ مسائل پر کلام کر کے مسلمانوں میں انتشار، افتراق پیدا کرتے ہیں اور جماعت کو توڑنے کی کوشش کرتے ہیں. مثال کے طور پہ صحابہ کرام نے تراویح پڑھی. 20 رکعت تراویح پر حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنے دور میں خاص طور پہ صحابہ کو مجتمع فرمایا. پھر تابعین پڑھتے رہے. پھر 1500 سال میں یہ طریقہ چلتا رہا اور تقریباً تمام مکاتب فکر رکعت کے معاملے میں تو شاید اختلاف کریں کہ کوئی کہے 8 رکعت ہے، کوئی کہے 20 رکعت ہے، لیکن نفس تراویح پر کسی نے اختلاف نہیں کیا. لیکن اب ایسے لوگ نکل آئے جو کہتے ہیں جی تراویح کو نماز ہی نہیں ہے. یعنی سارے فقہا بیوقوف تھے، سارے صحابہ بالکل بیوقوف، ان کے پاس علم ہی نہیں تھا. 15ویں صدی ہجری کے اندر یہ ایسے کنویں سے باہر نکل آئے کہ یہ بتائیں گے کہ تراویح کی نماز ہے یا نہیں ہے. تو بس یہ یاد رکھیے کہ ایسے لوگ جو ہمارے اکابرین کو بیوقوف قرار دیں، چاہے لفظ بیوقوف نہ کہیں، انہیں جاہل قرار دیں اگرچہ لفظ جاہل استعمال نہ کریں، انہیں گمراہ قرار دیں اگرچہ لفظ گمراہ استعمال کرنے کی ہمت نہ ہو، انہیں غلط چیز پر مجتمع اور متفق ہونے کے بارے میں خبر دیں اگرچہ صراحتاً یہ جملے نہ کہیں، سمجھ لیجئے کہ وہ مسلمانوں میں انتشار اور افتراق پیدا کرنا چاہتا ہے. ہم چیلنج کرتے ہیں کہ جتنے یہ 15ویں صدی ہجری کے نئے دانشور بن کر قوم کے سامنے بیٹھ کر ان کو اپنی چرب زبانی اور سبقت لسان اور جملوں کی سلاست اور روانی سے بیوقوف بنانے کی کوشش کرتے ہیں، جتنا ہمارے 1500 سال کے اکابرین کا کام ہے اس کو سائیڈ میں ہٹائیے اور خود قرآن و حدیث سے براہ راست کچھ نکال کر تو بتائیے. ہم چیلنج کرتے ہیں، بیٹھے سامنے، نہ فقہا کی تعلیم کو لے کر آئیں، نہ ہمارے اکابرین نے جو لکھا اس کو سائیڈ میں کریں، وہ تو سب غلطی پر مشتمل تھے نا. بیٹھے سامنے اور ہم آپ سے 10 کویسچن کرتے ہیں اور قرآن و حدیث سے وہ 10 کویسچن نکال کر بتائیں، صرف 10 کویسچن، انشاءاللہ قیامت تک نہیں نکال سکیں گے. جو اپنی نادانی میں یہ جملے کہے کہ جب کویسچن کیا جائے کہ بتائیے کیا جنت میں، کویسچن یہ ہوا کہ جی عورتوں کو تو وہی شوہر ملیں گے اور مردوں کو حوریں ملیں گی، یہ کیا ہے؟ تو کہا کہ نہیں، وہ حور تو کوئی اور عورت نہیں ہے، وہ بیوی ہی ہوگی، بیوی کا نام ہی حور رکھا جائے گا. حور کا مطلب بڑی آنکھوں والی. تو بس یہ ہوگا کہ بیوی کی آنکھیں بڑی ہو جائیں گی، باقی کوئی اور عورت نہیں ملے گی، وہی ملے گی جو بیوی ہے. اس پر پھر میرا یوٹیوب پہ جواب سماعت فرما لیجیے گا. اس پر پھر کافی لمبا میں نے جواب دیا اور کئی قرآن و حدیث کے دلائل اس میں جمع کیے کہ حور تو مختلف ہوں گی، زیادہ دی جائیں گی. شہید کو 72 حوریں دی جائیں گی، تبلیغ دین کرنے والے کو بہت سی حوریں دی جائیں گی. اور غصہ پینے کی حدیث آپ نے سماعت فرمائی ہوگی، جس نے باوجود قدرت کے اپنا غصہ پی لیا، اللہ تعالیٰ بروز قیامت تمام مخلوق کے سامنے اس کو حکم دے گا کہ تو جنت میں جا اور جو حور تجھے پسند آئے وہ لے لے. اب اگر یہ مفہوم لے لیا جائے کہ حور بیویاں ہوں گی، اس کا مطلب ہے پھر یہ حکم ہوگا کہ جس کی بیوی پسند آئے لے لے. لا حول ولا قوت الا باللہ. ایسے لوگوں سے ہوشیار رہیں. یاد رکھیے کہ جس پر ہمارے اکابرین متفق ہوں، جن سے قرآن چلتا ہوا ہم تک پہنچا، جن کے ہاتھوں سے حدیثیں ہوتی ہوئی ہم تک آئیں، اتنے امین لوگ کہ جنہوں نے سر منہ ان کے اندر فرق نہ کیا،
ان کے قرآن پیش کرنے پر ہم کہیں ہاں یہ قرآن ہے، وہ حدیثیں پیش کریں ہم کہیں حدیثیں ہیں، لیکن جب وہ علماء کسی چیز پر عمل پیرا ہو تو ہم کہیں سب بے وقوف ہے۔ تو جب ایسے ہی بے وقوف ہے معاذ اللہ اور ایسی گمراہی پر مشتمل ہونے والے ہیں تو ان کے ہاتھوں سے جو قرآن ہوتا آیا اس قرآن پر اعتماد کیسے ہوگا؟ جو حدیثیں ان کے ہاتھ سے ہوتی آئیں ان پر اعتماد کیسے کیا جائے؟ اس کا مطلب یہ ہوا کہ انہیں بے وقوف سمجھنے والا بے وقوف ہے، انہیں جاہل کہنے والا جاہل ہے، انہیں گمراہ کہنے والا خود گمراہ ہے۔ ایسے لوگوں کے ہرگز بیان نہ سنیں، ایسے لوگوں کی کلپس فارورڈ نہ کریں، ایسے لوگ بالکل قابل التفات نہیں، ان کا علم صفر ہے۔ یہ صرف اس لیے بیٹھتے ہیں کہ قوم میں انتشار برپا کریں۔ جن مسائل میں قوم متفق علیہ ہے، قوم اتفاق کرتی ہے، پاکستان کی 22 کروڑ عوام میں سے مجھے بتائیے تراویح پڑھنے والے کتنے ہوں گے؟ بھائی 20 کروڑ لے لیں آپ، کتنے لوگ پڑھتے ہیں پوری دنیا میں؟ اب آپ چلے جائیں حرمین شریف میں، ہر جگہ سارے بے وقوف ہیں، تراویح کوئی نماز ہی نہیں ہے۔ خیر نماز یہ تو سب کے سب پاگل ہو گئے کیا بھائی؟ کون سی دوا کھا کر آ گئے یہ؟ اس کے اندر سارے تو نہیں ہو سکتے، جو کہہ رہا ہے شاید اس کے دماغ میں کوئی خلل ہو، تو یہ کوئی تعجب خیز بات نہیں۔ ایسے لوگوں سے بہت ہوشیار رہیں جو ہمارے اکابرین کو بے وقوف اور جاہل کہیں، اگرچہ براہ راست کہنے کی ہمت نہ ہو لیکن وہ زمانہ انداز سے کہیں۔ جن چیزوں پر مسلمان متفق ہیں اس پر جو انگلی اٹھائے گا سمجھ جائیں وہ مسلمانوں کی میجورٹی کو ختم کر کے توڑنا چاہتا ہے۔ ان کے سر سے بالکل اس کو نہ سنیں، اگنور کر دے، بالکل بین لگا دے، اپنے گھر میں اس کی شکل ٹی وی پہ نظر نہیں آنی چاہیے۔ ایک آیت کریمہ جس کا تھوڑا سا حصہ انہوں نے بیان فرمایا، 24 نمبر آیت ہے، اس میں اللہ تبارک و تعالی نے ہم عشاقان رسول کو ایک چیلنج دیا ہے، سمجھایا ہے۔ ہم سمجھتے ہیں عشق رسول یہ ہے کہ فلک شگاف نعرے لگاؤں، جو جتنا گلے پھاڑ کر نعرہ لگائے وہ اتنا ہی بڑا عاشق رسول ہے۔ اسی طریقے سے جو یہ کہے غلامی رسول میں موت بھی قبول ہے، ہم کہیں یار یہ دیکھو نا کس قدر مخلص آدمی ہے، دیکھو اس کو موت بھی قبول ہے غلامی رسول میں۔ تو غلامی رسول حقیقتاً یہ نہیں ہے کہ فلک شگاف نعرے لگائے جائیں، غلامی رسول کا حق ادا کرنا یہ نہیں ہے کہ اپنی زبان سے اپنے آپ کو عاشق رسول کہہ کر دوسروں سے تھپکیاں لی جائیں۔ تو مجھے عاشق رسول کہے میں تجھے کہوں، عاشق رسول کھیلے دونوں، وہ ہم کھیلنا شروع کر دیں، تو مجھے تھپکی لگا میں تجھے تھپکی لگاؤں، میں تیری تعریف کروں تو میری تعریف کر۔ اصل عشق رسول کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ نے آیت میں بیان فرمایا، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے قُلْ إِنْ كَانَ آبَاؤُكُمْ، اے حبیب ان سے فرمائیے کہ اگر تمہارے باپ، وَأَبْنَاؤُكُمْ اور تمہارے بیٹے، وَإِخْوَانُكُمْ اور تمہارے بھائی، وَأَزْوَاجُكُمْ اور تمہاری بیویاں، وَعَشِيرَتُكُمْ اور تمہارے خاندان والے، وَأَمْوَالٌ اقْتَرَفْتُمُوهَا اور وہ مال جو تم کماتے ہو حاصل کرتے ہو، وَتِجَارَةٌ اور وہ تجارت کہ تخشون کسادہا جس کے ختم ہونے، ضائع ہونے، اس کے نقصان کا تمہیں خوف ہوتا ہے، وَمَسَاكِنُ تَرْضَوْنَهَا اور تمہارے وہ کوٹھیاں، وہ حویلیاں، وہ بنگلے، وہ گھر جن کو تم محبوب رکھتے ہو، احب الیکم من اللہ ورسولہ اگر وہ تمہیں اللہ تعالی اور اس کے رسول، وجہاد فی سبیلہ اور اس کی راہ میں جہاد کرنے سے زیادہ محبوب ہیں، فتربصوا تو پھر انتظار کرو، حتی یأتی اللہ بامرہ یہاں تک کہ اللہ تبارک و تعالی اپنا عذاب لے آئے، واللہ اور اللہ تعالی لا یہدی القوم الفاسقین فاسق قوم کو ہدایت عطا نہیں فرماتا۔ پہلے بھی آپ کو سمجھایا کہ شان نزول خاص ہو سکتا ہے، احکام عام ہوتے ہیں، تو اس میں اللہ تعالیٰ نے ہمیں سمجھا دیا، اور کتنی تفصیل سے، کتنے رشتے پہلے گنوائے چیدہ چیدہ لیدہ، جو ہماری فیلنگ ان کے ساتھ بڑی اسٹرانگ ہوتی ہے، جذباتیت ہوتی ہے، والد ہے، بھائی ہے، بیٹا ہے، بیویاں ہیں، پھر سارا خاندان لے لیا اللہ تعالیٰ نے، پورا خاندان۔ یہ تو تھا جو رشتوں کے اعتبار سے، پھر مکانات محبوب ہوتے ہیں، تجارت محبوب ہوتی ہے، قائد اعظم صاحب جہاں تشریف فرما ہو وہ بڑا محبوب ہوتا ہے۔ اگر یہ اللہ تعالیٰ اس کے رسول سے زیادہ محبوب ہیں تو عذاب کا انتظار کرو، یہ ہے امتحان۔ اللہ تعالیٰ اس کے رسول سے زیادہ محبوب ہونے کا مطلب کیا ہے؟ اس پوائنٹ کو بس سمجھنا ہے
جب اللہ تعالیٰ اس کے رسول کا حکم ایک طرف ہو اور جو چیزیں گنوائی گئیں ان کے احکام یا ان کی محبت اس حکم کی راہ میں رکاوٹ بن جائے، اور اللہ تعالیٰ اور انسان اللہ تعالیٰ اس کے رسول کے حکم یا اس کی پسند ناپسند کو چھوڑ کر ان چیزوں کو فوقیت دے دے، یہ اس بات کی دلیل ہے کہ ہمارے نزدیک یہ اللہ تعالیٰ اس کے رسول سے زیادہ محبوب ہیں، چاہے زبان سے کتنے دعوے کرتے رہیں۔ انسان کا عمل اس کے دعوے کو سچا یا جھوٹا کرتا ہے۔ اگر ایک شخص کہے اپنی بیوی سے مجھے تو اس سے بڑی محبت ہے، بہت پیار ہے، اور بیوی کہے اچھا تو تھوڑا سا مجھے کچھ زیور وغیرہ دلوا دو، ہاں یہ تو نہیں ہو سکتا۔ اچھا میرے ساتھ بیٹھ کے باتیں کرو، نو باہر دوست انتظار کر رہے ہیں۔ اچھا بھائی مجھے کچھ کپڑے لا کر دے دو، ہاں میکے والے پہنو جو تمہارے ابا نے دلوائے تھے۔ اچھا تھوڑا گھر کا سودے لا کر دو، نا۔ لیکن ایک بات بولوں، تجھ پر میری جان قربان، میرا مال قربان، تو بیوی کہے گی تم اپنے اوپر ہی قربان ہو جاؤ، ایسی قربانیاں مجھے نہیں چاہیے، مجھے چاہیے دوسری طرح کی قربانیاں۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ زبانی دعوے اگر ہم کرتے ہیں اور ہمارا عمل اس کے موافق نہیں ہوتا تو ہم ایسی محبت کو گھاس نہیں ڈالتے، اور اس کو جھوٹی محبت کہا جاتا ہے۔ تو بس اللہ تعالیٰ اس کے رسول نے ہمیں ایک پیغام دے دیا ہے کہ اگر اپنے عشق رسول کو پہچاننا ہے تو پھر ہمیشہ اپنے خود احتسابی کے معاملے میں کمی اور کوتاہی کا کبھی شکار نہ ہو۔ اللہ اس کے رسول کا حکم آ جائے تو پھر کسی کا حکم نہیں۔ اب میں وہ مثالیں دینے لگا ہوں جو ہمیں بڑی دشوار محسوس ہوتی ہیں۔ نبی کریم نے فرمایا داڑیاں بڑھاؤ، مونچھیں چھوٹی کرو، اور یہودیوں کی صورت مت بنو، اور بیوی بغل میں لپٹ کے کہتی ہے نہیں سرتاج تمہارا چہرہ انڈیا کے ایک ہیرو کی طرح مجھے لگتا ہے، تم کتنے حسین لگتے ہو جب آئینے میں داڑھی منڈوا کے پپو بنتے ہو تو مجھے بہت اچھا لگتا ہے، اور تم داڑھی رکھ لو گے میں ملا کی بیوی بن جاؤں گی، یہ تو کبھی نہیں ہو سکتا۔ تو ہم کہتے ہیں کوئی بات نہیں، تو ناراض نہ ہو، اللہ تعالیٰ اس کے رسول کو تو بات میں راضی کر لیں گے، تم راضی رہو۔ بچے کتنے ناجائز کاموں کا مطالبہ کرتے ہیں، ہم حرام سے ان کی ضروریات اور خواہشات کو پورا کرتے ہیں۔ کتنے دوست ایسے ہیں جو ہم سے گناہوں میں تعاون مانگتے ہیں اور ہم ان کی دوستی اور وفاداری کی لاج رکھنے کے لیے اور ان کی مروت میں ہزاروں گناہ کبیرہ میں ان کے ساتھ تعاون کرتے ہوئے نظر آتے ہیں۔ کتنے افسران بالا ایسے ہیں جو ہمیں کہتے ہیں کہ تمہیں ہمارے ساتھ مل کر رشوتیں لینی ہوں گی، ہمارے عیبوں پہ پردہ ڈالنا ہوگا، تمہیں آفس و فیکٹری کو لوٹنا ہوگا، اور ہم کہتے ہیں لبیک ہم آپ کے ساتھ ہیں۔ کتنے خاندان والوں کی مروت میں ہم ناحق کا ساتھ دے رہے ہوتے ہیں، دوسرا رشتہ دار حق پر ہوتا ہے لیکن اس سے ہماری اتنی گہری رشتہ داری نہیں ہے، ہم اس کا ساتھ دیتے ہیں دوسرے کا ساتھ نہیں دیتے ہیں۔ یاد رکھیے کہ جب اللہ تعالیٰ اس کے رسول کے حکم پر ہم کسی کے حکم کو فوقیت دیتے ہیں، اللہ اس کے رسول کی مروت کے مقابلے میں مخلوق کی مروت ہمیں ناجائز کی طرف لے جاتی ہے۔ جب اللہ تعالیٰ اس کے رسول کی پسند و ناپسند کو فوقیت نہ دی جائے بلکہ مخلوق اور نفس اور شیطان کی خواہشات اور اس کی پسند ناپسند کو فوقیت دی جائے تو ہم نے ان چیزوں کو اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول سے زیادہ محبوب بنا لیا ہے۔ تو یہ ہے امتحان۔ ہمارا ظاہری عمل ہمارے دل میں موجود عشق رسول کی مقدار بتائے گا کہ کس قدر ہمارے دل میں اللہ اس کے رسول کی محبت ہے۔ لہذا اب جو داڑیاں صاف کروائیں، جو بہنیں بے پردہ رہیں، جو گالیاں بکیں، جو نمازیں نہ پڑھیں، جو قرآن نہ کھولیں، جو فرض علوم نہ سیکھیں، جو غیبتیں کریں، جو چغلیاں کریں، جو فراڈ کریں، جو وراثتیں دبا لیں، جن کے لباس دیکھے جائیں تو غیر مسلم یاد آئیں، اسلام کی بالکل رمق نظر نہ آئے، جو غیر مسلمین کو دوست بنائیں، مسلمانوں کو دوست بناتے ہوئے گلٹی فیل کرتے ہیں، سمجھ لیجئے کہ پھر ان کے عشق میں بہت زیادہ کمی اور کوتاہی ہے۔ حقیقی عشق رسول ابھی حاصل نہیں ہوا ہے۔ یہ ہے وہ بہت بڑا امتحان کہ جب انسان عشق رسول کے امتحان پر اپنے آپ کو اتارنا چاہتا ہے تو سب سے پہلے اللہ تعالیٰ اس کے رسول کا حکم ہوتا ہے، سب سے پہلے اللہ تعالیٰ اس کے رسول کی پسند و ناپسند ہوتی ہے، پھر مخلوق ہے۔ اب مخلوق راضی ہوتی ہے، بہت اچھی بات ہے، نہیں ہوتی تو ٹھیک ہے، پھر مخلوق ناراض رہے، میرا اللہ ناراض نہ ہو، میرے رسول ناراض نہ ہو۔ یہ بہت سخت بڑا امتحان ہے۔ ایک صحابی سرکار کی خدمت میں حاضر ہوئے، یا رسول اللہ میں آپ سے محبت رکھتا ہوں۔ سرکار نے فرمایا تم جانتے ہو کیا کہہ رہے ہو؟ عرضی کہ جی ہاں۔ فرمایا پھر آزمائشوں کے لیے تیار رہو، اب آزمائشیں آئیں گی۔ ہم تو عشق کا نعرہ لگا کے لنگر یہاں تک بھر کے کھاتے ہیں، مٹھائیاں کھاتے ہیں، نیازیں کھاتے ہیں، جو ناجائز نہیں ہے،
لیکن سمجھا رہا ہوں آپ کو، یہ ہمیں عشق کا انداز بڑا پسند آتا ہے نا، نعت خانی میں پوری رات بیٹھے اور اس کے بعد آخر میں ڈٹ کے لنگر کھایا، دوسرے کی بھی بوٹی آنکھ بچا کے پیٹ میں پہنچائی، نیازیں ڈبل ڈبل لے لی، ایک بچے کو بھیج دیا، اس نے 2 ڈبے وہاں سے لے لیے، 4 ہم نے لے لیے، اور ہم کہتے ہیں یار سرکار دنیا میں بھی کھلا رہے ہیں پلا رہے ہیں، انشاءاللہ کیا غوث پاک کا فیض آخرت میں بھی ہوگا۔ لیکن جب باری آتی ہے احکام پوری کرنے کی، جب سرکار فرمائے قرۃ عین فی الصلاۃ، نماز میں میری آنکھوں کی ٹھنڈک ہے، سرکار فرمائے جب تم کسی کو دوست بناؤ تو اچھے کو دوست بناؤ کیونکہ ہر شخص اپنے دوست کے دین پر ہوتا ہے، جب سرکار فرمائے کہ طلب العلم فریضۃ علی کل مسلم، علم کا حاصل کرنا ہر عاقل بالغ مسلمان مرد و عورت پر فرض ہے، تو ہمیں عشق رسول بہت بوجھل محسوس ہوتا ہے۔ ہم کہتے ہیں نہیں، عشق رسول کا حقیقی تقاضا ہم پورا نہیں کریں گے، ہم عشق رسول کو اتنی ہی اپنے قلب میں جگہ دیں گے جتنا ہمارا نفس ہمیں اجازت دیتا ہے۔ اسی لیے آپ دیکھیں کہ بعض اوقات ہماری محافل بہت بڑی بڑی ہو رہی ہوتی ہیں لیکن فجر کی نماز میں ایک صف بھی پوری نہیں بنتی۔ ابھی آپ رمضان میں دیکھ لیں، مساجد کے اندر پہلے دوسرے تیسرے روزے کے اندر وہ جوتیوں تک پبلک کھڑی ہوتی ہے، اس کے بعد پھر ایسا لگتا ہے جیسے برف کی سل پگھلتی ہے نا آہستہ آہستہ، قریب کم 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 ہوتی 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 پھر تھوڑا سا پانی رہ جاتا ہے، پھر وہ بھی بھاپ بن کے اڑ جاتا ہے، زمین خشک ہو جاتی ہے، یوں ہوتا ہے، مسجدیں ساری خالی ہو جاتی ہیں، سارے غائب۔ تو یہ ہمارے ہاں یہ ہے محبت رسول اور عشق رسول۔ پھر اس پر یہ کہنا غلامی رسول میں موت بھی قبول ہے، ارے بھائی غلامی رسول میں داڑھی بھی قبول ہے، یہ نعرہ لگاؤ، غلامی رسول میں بہنیں نعرہ لگائیں برقع بھی قبول ہے، غلامی رسول میں نقاب بھی قبول ہے، غلامی رسول میں سبزی والے سے، گوشت والے سے، کاسمیٹک والے سے، کپڑے والے سے ہنس ہنس کر باتیں ترک کر دینا بھی قبول ہے، غلامی رسول میں فیس بک پر لڑکیوں سے دوستیاں کرنا اور چیٹ کرنا چھوڑ دینا بھی قبول ہے، غلامی رسول میں داڑھی والوں نیک پرہیزگار لوگوں سے دوستی کرنا بھی قبول ہے، غلامی رسول میں غیبت چغلی جھوٹ یہ سب ختم کر دینا بھی قبول ہے، غلامی رسول میں دبائے ہوئے قرضے ادا کر دینا بھی قبول ہے، غلامی رسول میں جن مکانوں اور پلاٹس پہ قبضہ کیا ہوا ہے وہ واپس لوٹا دینا بھی قبول ہے، غلامی رسول میں اپنی پھوپھیوں کی، اپنی خالاؤں کی، اپنی بہنوں کی دبائی ہوئی وراثت واپس کر دینا بھی قبول ہے، غلامی رسول میں جو ہم نے رشوتیں لی ہیں، جو سود لیا ہے، جو فراڈ کے ذریعے لوگوں کی جیبیں خالی کرائی ہیں وہ پیسہ واپس کر دینا بھی قبول ہے، غلامی رسول میں سودی کاروبار، ناجائز و حرام کاروبار جس سے لاکھوں کو منافع آ رہا ہے وہ منافع چھوڑ دینا بھی قبول ہے۔ تب پتہ چلے گا کہ عشق رسول کا تقاضا کیا ہے اور اس کے تقاضے پورا کرنا کس قدر مشکل کام ہے۔ اسی لیے صحابہ کرام کے مقام سب سے بلند و بالا ہے۔ میں اگر آپ سے کوشچن کروں بتائیے صحابہ کرام سے بڑھ کر کوئی عاشق رسول ہو سکتا ہے؟ نہیں ہو سکتا نا، قیامت تک نہیں ہو سکتا۔ ان کے عشق رسول کی بڑی علامت کیا ہے؟ نبی کریم کی اطاعت، نبی کریم کی پسند کو اپنی پسند پر فوقیت دینا۔ سرکار نے اگر کسی کام کو ناپسند کیا اور ان کے نفس اسے کتنے محبوب کیوں نہ رکھتا تھا، انہوں نے اپنے حبیب کی ناپسندیدگی کو فوقیت دیتے ہوئے اپنی پسندوں کو قربان کر دیا ہے۔ اس میں چاہے ماں ناراض ہو، باپ ناراض ہو، بیٹا ناراض ہو، بھائی ناراض ہو، بیوی ناراض ہو، بچے ناراض ہو، میرے محبوب ناراض نہ ہو۔ جب یہ چیز ہمیں حاصل ہوگی تو پھر آپ سمجھ جائیں آپ ہیں بڑے عاشق رسول۔ اور المرء مع من احب، سرکار نے فرمایا کہ جو شخص جس سے دنیا میں محبت کرتا ہوگا میدان محشر میں وہ اسی کے ساتھ ہوگا، پھر ہمیں یہ انعام ملے گا انشاءاللہ۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ جتنی باتیں میں نے عرض کی اللہ تعالیٰ آپ کو بعد میں پہلے مجھے اس پر عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے اور پھر آپ کو بھی اللہ تعالیٰ مکمل طور پر پکا اور سچا عاشق رسول بنا دے تاکہ میدان معاشر میں جب پہنچیں تو ہم نے اگر مخلوق کو فرض کر لے دھوکہ دیا ہو تو سرکار کے سامنے شرمندگی نہ اٹھانی پڑے، بلکہ ہمارے سرکار آگے بڑھ کے اپنے سینے سے لگائیں کیونکہ سرکار اپنے عاشقین کو بہت محبوب رکھتے ہیں۔ بس تھوڑی سی وضاحت میں عرض کر دیتا ہوں، اس کا مطلب یہ میں نہیں کہہ رہا ہوں کہ جو ان تقاضوں پر پورا نہیں اترتا اس کے دل میں نبی کی محبت ہے ہی نہیں، ہے، بہت تھوڑی سی ہے، رسمی محبت اس کو کہتے ہیں۔ اس نے اپنے دل میں حقیقتاً محبت رسول کو ابھی جگہ ہی نہیں دی ہے، بہت ہی محدود سا حصہ اپنے قلب کا اس محبت کے لیے خالی کیا ہے۔ جب سرکار کی محبت پورے قلب کو اپنے گھیرے میں لے لے گی تو پھر ہم ایسے بن جائیں گے کہ پھر نہ دنیا کی پرواہ، نہ نفس کی، نہ شیطان کی، نہ ماں باپ، نہ بیوی بچے، نہ دوست احباب، پہلے رسول کی پرواہ، پہلے ان کے حکم کی پرواہ، پہلے ان کی پسند اور ناپسند کی پرواہ
اس کے بعد ہم کسی اور کو دیکھیں گے، اور جب یہ ہوگا تو انشاءاللہ ایمان کامل ہوگا، اور ایمان کامل رکھنے والے بروز قیامت سرکار کے بہت قریب ہوں گے اور جنت میں آپ کے پڑوسی ہوں گے انشاءاللہ۔ جو بہن بھائی اس معیار پہ پورا اترنے کے لیے محنت کرے وہ ضرور کامیاب ہوگا، ورنہ ہو سکتا ہے اس کے برعکس جانے پر خسارے میں مبتلا ہو جائیں۔ اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، یا ارحم الراحمین یا ارحم الراحمین یا ارحم الراحمین، مالک مولا ہم سب کا یہاں بیٹھ کر اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرما لے۔ دنیا بھر میں جہاں کہیں ہمارے بھائی بہن ہمیں سن رہے ہیں، جو بھائی بہن یہاں پر حاضر ہیں، اللہ تعالیٰ سب کی حاضری، سب کا سننا، سب کا بیان کرنا، نیک اعمال کرنا اپنی بارگاہ میں قبول فرما لے۔ اے مالک مولا ہمیں اپنے اکابرین کی تعلیمات پر عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرما، اپنے وہ اکابرین جن کے ہاتھوں سے قرآن ہم تک پہنچا ہے، جن کے ہاتھوں سے حدیثیں ہم تک پہنچی ہیں، جنہوں نے فقہ کو ہم تک پہنچایا، اللہ اس کے رسول کے پیغام کو ایک امانت سمجھتے ہوئے ہم تک پہنچایا، اے اللہ تعالی ہماری ان سے محبت میں اضافہ فرما، ان کے ادب کرنے کی توفیق عطا فرما، ان کی تعظیم کرنے کی توفیق عطا فرما، اور جو اس امت کے ایسے منافقین ہوں جو ہمارے اکابرین کی عزت کو لوگوں کے دل سے نکالنے کی کوشش کریں، اللہ تعالیٰ ان کو تباہ و برباد فرما دے، ان کو ہلاک فرما دے، اور ہماری صفوں میں انتشار کرنے سے ان کو دور فرما۔ آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔